القرآن اکیڈمی آن لائن مکتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید خوشی کا دن ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی خوشی کا آغاز عبادت سے ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی خوشی کا آغاز عبادت سے ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ جو ہے عید کے دن فجر کی نماز باجماعت ادا کرے۔ اور ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ عید کے دن لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور یہاں مسجد میں پہنچ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں، قضا ادا کرتے ہیں۔ بالکل جائز نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر کے عید کی نماز کے لیے مسجد میں آنا یا پھر عیدگاہ میں جانا اور وہاں جا کر کے فجر کی قضا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فجر کی نماز بھی ہوتا ہے کیا؟ مطلب عید کا دن نہیں پڑھ سکتا؟ عید کے دن نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں بتا رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے مسجد میں یا عیدگاہ میں جا کر کے عید کی نماز کو فجر کی نماز کو قضا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی قضا ہو گئی ہے نماز، اگر وہ اس کی چھوٹ گئی ہے تو وہ گھر میں قضا کر کے مسجد میں آئے، گھر میں قضا کرے عید کی وہ فجر کی نماز کو، اور اس کے بعد وہ مسجد میں آئے یا عیدگاہ میں آئے۔ ہمارے یہاں عیدگاہ نہیں ہے، عید کی نماز مسجد میں ادا ہوتی ہے، تو وہ گھر پر ہی فجر کی نماز قضا کر لے۔ اگر چھوٹ گئی ہے تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ قضا نہ ہو، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، کیونکہ وہ عید کا دن ہے، اور عید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا مسلمانوں کو ایک تحفہ ہے، اور خوشی منانے کا ہمیں پورا اختیار ہے۔ لیکن خوشی منائیں کس طرح سے؟ اللہ کی عبادت کر کے۔ اس دن کا آغاز ہو اللہ کی عبادت سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طہارت اور نظافت کا اہتمام کرنا، مطلب پاکی یا صفائی کا اہتمام کرنا۔ عید کے دن طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے ناخن تراشنا، ناخن اگر بڑے ہو گئے تو ناخن تراشنا، بال سنوارنا، اسی طرح سے زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھیں کتروانا، مسواک استعمال کرنا۔ اس دن مسلمانوں کے جمع غفیر نے نماز عید کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہونا ہے، اس لیے خوب صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ نہائیے دھوئیے اچھا سے، اس کے بعد مسجد میں یا عیدگاہ میں تشریف لائیے۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ کیا ہے؟ غسل کرنا۔ یہ بھی جو ہے مسنون ہے، عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے غسل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صاف ستھرا لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا۔ عید کے دن نیا لباس ہو تو بہت اچھا ہے، نیا لباس ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ جو بھی کپڑا اس کے پاس موجود ہے وہ پاک صاف ہے تو اسی کپڑے کو پہن لے۔ وہ لباس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غرور اور تکبر اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی نیت نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کا جذبہ ہو۔ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق لباس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ خوشبو لگانا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ خوشبو لگانا۔ عید کے دن خوشبو کا استعمال مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ جو خوشبو میسر ہو لگانی چاہیے۔ خواتین گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں، لیکن اگر گھر سے باہر جانا ہو تو تیز خوشبو لگانے سے احتراز کریں، بچیں۔ بہت لعنت ہے اس عورت پر جو گھر سے باہر نکلتے وقت خوشبو کا استعمال کرتی ہے۔ گھر میں اس کو اجازت ہے، جب وہ گھر میں رہے تو وہ استعمال کر سکتی ہے۔ پرفیوم ہو، جو الکوہل فری ہو، وہ پرفیوم استعمال کر سکتی ہے، خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو خوشبو استعمال نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہوگا، جب وہ کسی کے پاس سے گزرے گی تو اس کی مہک اس کے ناک تک آئے گی، وہ بھی سونگھے گا تو اس کے دل میں پھر خواہشات جاگیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہیں سے فتنے کا پھر شروعات ہوگی، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ ایسے مواقع پر خوشبو لگانی بھی ہو تو دھیمی خوشبو کا اہتمام کریں۔ اگر باہر جانا ہو اور خوشبو بھی لگانا ضروری ہو تو پھر ایسی خوشبو کا استعمال کریں جس میں اس کی مہک کم ہو، تیز نہ ہو، دھیمی ہو اس کی خوشبو۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور کھانا یا کوئی میٹھی چیز کھانا یہ بھی مسنون ہے۔ عید کیوں کھانا؟ اس لیے کہ رمضان گزرا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں عید کی نماز ادا کرنے تک روزہ رہیں گے، اس کے بعد جا کر کے بالکل غلط۔ عید کے دن بتا دیا گیا تھا نا کہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام بالکل۔ باقی 4 دن جو ہے بقرعید کا 4 دن ہے، بقرعید کا 4 دن ہے،
10ویں ذی الحجہ کو بقرعید ہوتی ہے. ہاں ایک دن وہ ہو گیا. اس کے بعد کا 3 دن یعنی 11 12 13 یہ وہ 4 دن بقرعید کا اور 1 دن عید کا، یہ 5 دن ہے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے. جی تو اس لیے عیدگاہ جانے سے پہلے کھجور کھانا یا کوئی میٹھی چیز کھا لینا ہے نا. ہم لوگوں کے گھر میں بہت پہلے سے یہ اہتمام ہوتا ہے کہ گھر سے نماز سے نکلنے سے پہلے ہاں عیدگاہ جانے سے پہلے یا پھر مسجد میں آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیا کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ جی عیدگاہ جانے سے پہلے ممکن ہو تو کھجوریں کھانی چاہیے طاق عدد یعنی 3 ہاں یا 1 یا 3 یا 5. طاق عدد کا لحاظ کرنا اچھا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاق عدد میں کھانا منقول ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے جنازی نماز میں تو